السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فہد شیخ ہیں۔ آپ اپنا مائک ذرا انمیوٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آواز آ رہی ہے صاف؟ فہد شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ جی تو کلاس کا آغاز کیا جائے پھر۔ ٹھیک ہے۔ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محترم مبشر صاحب کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے کلاس نہیں لے پائیں گے، تو ان کی نیابت میں آج ہم اس کلاس کو آگے بڑھائیں گے۔ حدیث کی کلاس میں جو ہماری حدیث زیر مطالعہ ہے وہ ہمارے نصاب کتاب الاربعین امام نووی کی ہے۔ اس کتاب کی حدیث نمبر 4 ہے، جس کی لغوی تحقیق اور لفظی ترجمہ پچھلی کلاس میں گزر گیا تھا۔ مختصراً میں اس کو دہراؤں گا تاکہ جب تک باقی لوگ بھی حاضر ہو جائیں گے تب تک ہم اس کا ایک اعادہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ غور سے اس ترجمے کو دیکھیے۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حدثنا، ہم سے بیان کیا یا ہمیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو الصادق المصدوق، یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہے، وہ جو سچ بولنے والے ہیں اور وہ جنہیں سچا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کا متن ہے ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ۔ ان احدکم، بے شک تم میں سے ہر ایک، یجمع خلقہ، اس کی تخلیق کو، اس کی کریشن کو جمع کیا گیا یا اس کی تخلیق کو ترتیب دیا گیا ہے، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ کے اندر، 40 یومن، 40 دن میں، نطفتن، نطفے کی حیثیت سے، ثم یکون علقتن، ثم یکون، پھر یکون وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو تخلیق ہے، انسان کی تخلیق وہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ لفظ یہاں پہ مذکر عربی میں استعمال ہوا ہے تو خلقن عربی زبان میں مذکر ہے، اسی کے اکارڈنگلی فعل بھی یہاں پر مذکر لایا گیا ہے۔ اردو میں تخلیق مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو ہم ترجمہ مؤنث کے ساتھ ہی کریں گے۔ ثم یکون، پھر وہ شخص یا وہ اس شخص کی تخلیق ہو جاتی ہے، علقتن، علقہ کی صورت میں، مثل ذالک، اسی طرح یعنی جس طریقے سے نطفہ کی شکل اس تخلیق نے اختیار کی تھی شروع میں، پھر دوسرے مرحلے میں اس تخلیق نے نطفہ سے علقہ کی شکل اختیار کی۔ نطفہ پانی کے قطرے کو کہا جاتا ہے اور علقہ خون کے لوتھڑے کو کہا جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃً، پھر وہ تخلیق یعنی اس شخص کی تخلیق جو ترتیب پا رہی ہوتی ہے مادر رحم کے اندر، وہ تخلیق مضغہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، مضغہ ہو جاتی ہے۔ مضغہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو دانتوں کے نیچے چبائی گئی ہو، یعنی اس کی شکل ایسی ہوتی ہے جیسے وہ دانتوں کے نیچے چبائی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں، عام طور پر انسان یا بچے کو چباتے ہو، جس طریقے سے اگر چنگم کو دانتوں کے نیچے دبائیں گے ہلکا سا، پھر اس کو باہر نکالیں گے تو اس شکل کو عربی زبان میں مضغہ کہا جاتا ہے۔ مضغہ، مضغتاً، پھر وہ تخلیق یعنی اس شخص کی تخلیق
وہ تیسرے مرحلے میں مضغہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے، مثل ذالک، اسی طریقے سے یعنی اس اگلے مرحلے میں. تو یہ 3 مراحل کا ذکر کیا گیا. پہلے مرحلے میں انسان کی تخلیق مادے رحم کے اندر نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر وہ نطفے سے کنورٹ ہو کر یا ڈیولپ ہو کر علقہ کی شکل، پھر علقہ سے وہ ڈیولپ ہو کر چینج ہو کر مضغہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے. ثم یرسل الیہ الملک، پھر بھیجا جاتا ہے، پھر ثم استعمال کیا جاتا ہے کچھ وقفے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، یعنی بیچ میں ایک تھوڑا سا لمبا گیپ ہو. اس کے بعد وہ بھیجا جائے، یرسل بھیجا جاتا ہے، الیہ اس کی طرف، الملک فرشتہ، پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اس کی طرف. فینفخ فیہ الروح، وہ اس تخلیق کے اندر روح پھونک دیتا ہے. دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں. ایک بات بتائی گئی ہے، تخلیق بایولوجیکل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں مادر رحم کے اندر ایک انسان کی. پہلے علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے، نطفہ کی، پھر جو جس کو ہم کہیں گے پروسیس یا بایولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ مرحلہ وار یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. ثم یرسل، یہ مجملاً بات کی گئی ہے 3 مراحل کا. قرآن مجید میں 5 مرحلے بتائے گئے ہیں. ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس بایولوجیکل جس کو ہم کہیں گے، پھر اس بایولوجیکل ڈیولپمنٹ کے بعد بھیجا جاتا ہے فرشتہ اس کی طرف. یعنی کہ جب تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، بایولوجیکل تخلیق جب مکمل ہو جاتی ہے، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، پھر اس تخلیق کے اندر، وہ اس جسم کے اندر روح پھونک دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا مرحلہ جسم کی تکمیل کا ہوتا ہے، جسم کی تخلیق کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. تو اس کا مطلب روح پہلے سے موجود ہوتی ہے، روح پروان نہیں چڑھتی ہے یا روح پیدا نہیں کی جاتی ہے اس وقت، بلکہ یہ روح پہلے سے موجود ہے، وہ اس کے اندر اس وقت پھونک دی جاتی ہے. تو یہاں پہ انسان کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور پھر روحانی اعتبار سے بھی. اسی لیے کہتا ہے کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم کا اور روح کا. فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، پھر 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. فَيُؤْمَرُ، پھر فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے، بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، یہاں محدثین کہتے ہیں اس سے مراد ہے بِكُتُبِ أَرْبَعِينَ أَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. آگے اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے بِكَتْبِ، یہ کہ وہ لکھے، رزقہ، اس کا رزق، یعنی اس شخص کا رزق وہ لکھ دے، وہ کتنا رزق پائے گا. اور وَأَجَلِهِ، پھر اس کی زندگی کی مدت لکھ دیتا ہے، یعنی وہ کب تک زندہ رہے گا. 2 چیزیں. تیسری چیز بتائی جاتی وَعَمَلِهِ، پھر اس کا عمل لکھ دیتا ہے، یعنی اس کے کارنامے کیسے ہوں گے، وہ کیا کام کرے گا، یہ لکھ دیا جائے گا. وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ شقی بدبخت ہوگا، ام سعید، یا خوشبخت ہوگا. یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. نمبر 1 رزق، نمبر 2 اس کی زندگی، نمبر 3 اس کے اعمال، اور نمبر 4 اس کا انجام. یہ 4 چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، الذی لا الہ، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، یعنی اب ایک نصیحت کی جا رہی ہے لیکن دوسرے طریقے سے. قسم ہے اس ذات کی یا اس معبود کی جس کے علاوہ کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں ہے، کہ تم میں سے ہر ایک شخص مسلسل عمل کرتا رہتا ہے، مسلسل کام کرتا رہتا ہے، ایسے کام بعمل اہل الجنہ، جو کام اس کو جنت تک پہنچانے والے ہوں. جنت، اہل جنت، جنت والوں کے کام. حتی، یہاں تک، ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ نہیں رہتا ہے اس کے اور اس کے درمیان، بینہا جنت کے درمیان، الا ذراع، مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ، ایک بالشت کا، یہ ایک ہاتھ
جس ہاتھ اس کو انگلی سے کوہنیوں تک کہا جاتا ہے، اس کو ذراعن کہا جاتا ہے، اتنا فاصلہ اس کے درمیان رہ جاتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ مسلسل جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے کہ بالکل وہ جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو جو فیصلہ اس کے حق میں اس کے خلاف لکھ دیا گیا، اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو، وہ سبقت کر جاتا ہے، وہ آڑے آ جاتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو وہ اچانک ایسا عمل کرتا ہے جو جہنمیوں کا عمل ہوتا ہے، تو فَيَدْخُلُ فِيهَا، تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر وہ جنتیوں جیسے اعمال کرتا ہے، اور اخیر پر وہ جہنمی عمل کرتا ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، تو وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے ہر ایک شخص وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ اس شخص اور جہنم کے درمیان نہیں بچتا ہے فاصلہ الا ذراع، مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ، یعنی وہ بالکل جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، تو کتاب اس پر سبقت کر جاتی ہے، یعنی فیصلہ جو اس کے خلاف اس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے وہ آڑے آ جاتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، کہ وہ جنتیوں کا عمل کر گزرتا ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ فیدخلھا، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ لفظی ترجمہ پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے، اس لیے میں نے تھوڑا سا ترجمے کے ساتھ ترجمانی بھی کی، اور کچھ ایک دو باتوں کی میں نے وضاحت بھی کی۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہاں تک ہے، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك فیرسل الیہ الملک فینفخ فیہ، یہ ملک، یہاں تک ایک حصہ ہے اس حدیث کا۔ یہ حصہ جس کو ہم دور جدید میں ایک سائنٹیفک طریقے سے اگر ہم اس کو کہیں گے، یہ سائنٹیفک بات اس میں بتائی گئی ہے، سائنسی بات کی گئی ہے۔ فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یہاں سے پھر ایک دوسرا پورشن اس حدیث کا شروع ہو جاتا ہے جو اخلاقی، دینی اور مذہبی امور سے متعلق ہے، اور اسی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقدیر کی بات آ گئی۔ تو دو حصے اس میں بتائے گئے۔ اب دیکھیے سائنٹیفک کا جو موضوع ہے ہمارا، اس میں ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے یہاں سے جو ہمارا دینی اور تقدیر سے جس کا تعلق ہے، دینی معاملات سے جس کا تعلق ہے۔ فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس میں روح پھونک دی جاتی۔ روح کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک بات ہے۔ اس میں اگر ہم بات یہ کریں گے کہ انسان جو حرکت کرتا ہے، جو ایکٹیویٹیز کرتا ہے، اس کا نام روح ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ اور نام دیا جاتا ہے تو وہ بھی نہیں ہے۔ ہم قرآن مجید سے جب روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کا جواب دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو آپ جواب دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ تو روح کی اگر ہم بات کریں کہ روح کیا ہے، تو اس کو سادہ اور کچھ سمپل طور پر ہم نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ روح یہ معاملہ ہے اللہ رب العزت کا، یہ رب العالمین کا معاملہ ہے، یہ انسانوں کے معاملات نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی عقلیں اس روح کو سمجھنے سے یا اس کی تشریح کرنے سے بالکل قاصر ہیں۔ ہاں البتہ اتنا، یا جس کو ہم سائنٹیفک اگر نام دیں گے تو یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے۔ دوسری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ فزیکل چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جن کو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن روح ایک ایسی چیز ہے جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے سن سکتے ہیں، نہ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک میٹا فزیکل چیز ہے، مابعد الطبیعات چیز ہے، یہ انسانوں کے بس کی اور ان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے۔ تو اس کو اتنا سمجھنا کافی ہے۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ انسان جو مرکب ہے وہ ان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک اس کی فزیکل یا اس کی بایولوجیکل سٹرکچر ہے، اور دوسرا اس کا جو اسپریچول سٹرکچر ہے، جو اس کا روحانی
حصہ ہے، ان دو چیزوں سے انسان وجود میں آیا ہے۔ اس کے بعد چار باتیں بتائی گئی ہیں، ان چار باتوں کو دو حصوں میں، دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: رزق اور اجل، موت یا زندگی۔ رزق اور زندگی یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، یہ انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان رزق کہاں سے پائے، کتنا پائے، کیسے پائے۔ اس کے لیے تغدو تو انسان کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر انسان مستقل کوششیں بھی کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کو اگایا ہی نہ جائے، کھانے کی چیزوں کو اگایا ہی نہ جائے، تو انسان رزق کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو رزق اور موت یا زندگی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عمل اور انجام یہ انسان کے اختیار میں رکھا گیا ہے۔ انسان کیا عمل کرتا ہے، وہ اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، وہ صالح اعمال کرتا ہے یا غیر صالح اعمال کرتا ہے، وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو نافع ہوں، نفع بخش ہوں، یا وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوں۔ یہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا انجام کہ وہ شقی ہو یا سعید، وہ بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ ان تمام چیزوں کو تقدیر سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ تقدیر، اور تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ تقدیر کے معنی میں عام طور پر تقدیر کے حوالے سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ یہ کہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ لکھ دی جا چکی ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے اس میں۔ پھر اسی طریقے سے تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کی بات کی جاتی ہے، لیکن ہم اتنی گہرائی میں جائے بغیر صرف اس کو لفظی اعتبار سے سمجھیں گے۔ تقدیر یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو قدر سے نکلا ہے، اسی سے بنا ہے تقدیر۔ تقدیر کہتے ہیں کسی چیز کا پیمانہ متعین کر دینا، کسی چیز کا اندازہ لگا دینا۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے ہمارے سامنے، وہ پورے سال کھیلتا کودتا ہے، کلاس میں نہیں جاتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ ہر کوئی بھی شخص جب اسے کھیلتے ہوئے رات دن مستقل دیکھے گا، کتابوں سے دور دیکھے گا، تو ایک اندازہ وہ لگا دیتا ہے کہ یہ طالب علم امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ تو یہ اصل میں انسان ایک اندازہ لگاتا ہے۔ تو یہ میں نے مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کے تمام چیزوں کا علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں مجبور نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اما شاکرا و اما کفورا فالہمہا فجورہا و تقواہا۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اور فجور دونوں مادے انسان کے اندر رکھے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا۔ اس کے بعد وہ چاہے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو وہ کفر کا اور ناشکری کا راستہ اختیار کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندے کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں اس کو اس کا علم مکمل ہے کہ کون سا بندہ کون سا راستہ اختیار کرے گا اور کس وقت وہ کہاں جائے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قہاری کے باوجود بھی انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، تاکہ انسان کے لیے وہ آزمائش بنے، اور آزمائش کے بعد ہی اس کا انجام متعین کیا جائے گا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو انسان کا انجام ہے وہ اس کے عمل کے حسن خاتمہ پر ہوگا۔ یعنی آپ نے کیسا عمل کیا، کتنا خوبصورت عمل کیا، کتنا بہترین عمل کیا، کتنا برا کیا، اسی کے اعتبار سے انسان کا انجام متعین کیا جائے گا۔ یہاں پر بہت ایک گہری مثال دی گئی ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پوری زندگی اچھے اعمال کرتا رہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو گیا، اور اسی پر اس کی موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سرخرو نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان مسلسل زندگی بھر برائیاں کرتا رہا، لیکن اخیر پر وہ پلٹ گیا، وہاں سے توبہ کی، اس کو سعادت نصیب ہو گئی، اور وہ اللہ کی طرف پلٹا اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، تو اس کے زندگی بھر کے جو برے اعمال تھے وہ آخر وقت کا ایک ایسا عمل جو اللہ کی طرف پلٹ کر اس نے کیا ہو اور خلوص کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہوگا، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔
تو یہ بھی ایک مثال اور یہ بھی ایک بات سمجھا دی گئی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہ انسان لے کہ ابھی تو میرے زندگی بہت ہے، میں جیسے چاہوں ویسے اپنی زندگی گزاروں، اور آخر میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو اس وقت میں توبہ کر لوں گا۔ تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اجل، جو زندگی کا خاتمہ ہے، موت یا زندگی کا اختتام، وہ اپنے اختیار میں رکھا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں دیا ہوا ہے۔ تو انسان کے اختیار میں جب موت اور زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اختتام کا، اپنی موت کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کس وقت، کہاں پر، کس حالت میں موت آئے گی۔ اس لیے انسان کے اوپر چونکہ انسان عمل کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے، تو انسان کو یہ واجب قرار دیا گیا ہے یا ضروری اس کے لیے قرار دیا ہے کہ وہ مستقل اور مسلسل اس بات کی کوشش کرے کہ وہ ایسے اعمال کرے جنہیں صالح عمل کہا گیا ہے یا اس نے عمل کہا گیا ہے۔ تو یہ انسان کے اختیار میں ہے اور انسان کو اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، رزق اور اجل، ان کا تعلق نظام الہی سے ہے، اور عمل اور انجام یہ انسان کی فری ول پر رکھا گیا ہے، اسی کے مطابق اس کا حساب بھی کیا جائے گا اور بدلہ بھی دیا جائے گا۔ یہ اس حدیث کے دوسرے حصے کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں۔ آپ کے جو نوٹس آپ کو شیئر کیے گئے ہیں وہاں پر تمام الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کو ضرور دیکھا ہوگا، مجھے امید ہے۔ اسی طریقے سے ترجمہ بھی، راوی کا مختصر تعارف بھی کرایا گیا ہے، اور محدثین کے نزدیک راوی کا کیا معیار ہے اس کو بھی بتایا گیا ہے۔ کچھ تشریحی چیزیں نکات میں بتائی گئی کہ یہ حدیث ایمان بالقدر کی بنیاد ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق مرحلہ وار ہوتی ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے روح پھونکے جانے کے بعد حقیقی انسانی زندگی شروع ہوتی۔ روح پھونکنے سے پہلے وہ صرف ایک فزیکل، یا جس کو ہم بایولوجیکل اسٹرکچر کہیں گے، اور وہ روح پھونکنے کے بعد وہ اصل اور حقیقی انسان بن جاتا ہے، اور حقیقی انسانی زندگی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ رزق، عمر اور انجام اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے باوجود بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی یہ فیصلے ہوں گے، لیکن انسان کو عمل کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے، اور انجام کا دار و مدار اس کے خاتمے، اعمال کے خاتمے پر ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ فقہی نکات بھی ہیں، روح 120 دن کے بعد پھونکی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اور آخر پر خلاصہ حدیث یہ ہے کہ تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ تقدیر مطلب پیمانہ متعین کیا جا چکا ہے۔ کس چیز کا پیمانہ؟ شقی ام سعید، کہ انسان شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، یا وہ سعادت مند ہوگا، یہ پیمانہ متعین کیا جا چکا ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے وہ عمل ہے، اور عمل کی ذمہ داری انسان پر باقی ہے۔ آئیے اب حدیث کے اوپر والے جو اس کا سائنسی پہلو ہے اس کی طرف ہم تھوڑا سا چلتے ہیں، اور اس کو ہم سائنٹیفک انداز میں، اور یہ جو ایمبرولوجی ہے اس کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مراحل تنمیت الجنین فی بطن الام، مادر رحم کے اندر ایک بچے کی جو پرورش ہوتی ہے اس کے کیا مراحل ہیں، قرآن و سنت اور جدید ایمبریولوجی کی روشنی میں انسانی تخلیق کا شاندار سفر، اس موضوع سے ہم نے کوئی پریزنٹیشن آپ کے سامنے بنائی ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ ہمیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس باریکی کے ساتھ اور کس سعادت مندی کے ساتھ بھی سمجھ لیجئے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہاں آپ سمجھیں گے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ کتنا سعادت مند ہے۔ یہ آگے ہم سائنسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مرحلہ سورۃ المومنون آیت نمبر 13 میں یہ بات بتائی گئی ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام، قرار مکین یعنی محفوظ مقام میں اس کو نطفہ بنا کر رکھا ہے۔ نطفہ یعنی ایک قطرہ، پانی کے قطرے کی صورت میں۔ دیکھیں یہاں پہ پانی کے قطرے کی ایک شکل آپ کے سامنے موجود ہے، یہ نطفہ کی شکل ہے۔ یعنی انسان مادر رحم میں جب
جب پریگننسی وجود میں آتی ہے یا جب استقرار حمل ہوتا ہے مادر رحم کے اندر، تو اس کی جو پہلی شکل ہوتی ہے، جو فرسٹ سٹرکچر ہوتا ہے انسان کا، وہ یہ ہے، یہ سرکل کی شکل میں جو آپ کے سامنے دیا گیا ہے۔ یہ یہاں سے فرٹیلائزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو انسان ہوتا ہے اس کی جو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، یا جس کو ہم کہیں گے کہ اس کی جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ جو میل نطفہ ہوتا ہے اس کو سائنس میں سپرم کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو فیمیل ایگ ہوتا ہے اس کو اوم کہا جاتا ہے۔ اور دونوں جو ہیں جو جو نطفہ ہوتا ہے، سپرم جو ہوتا ہے میل، وہ موویبل ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے، لیکن جو فیمیل اویم ہوتا ہے وہ نان موویبل ہوتا ہے، وہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے۔ سپرم وہ ٹریول کرتا ہے، وہ چل کر جاتا ہے یا دوڑ کر جاتا ہے اس اوم کے پاس، اور وہاں پر وہ انجیکٹ اس کے اندر ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کا ڈیفیوژن، وہ فیوژن اس کا شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ میل سپرم کے اندر 23 کروموزومز ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اوم کے اندر بھی، جو فیمیل اوویوم کے اندر بھی 23 کروموزومز ہوتے ہیں، اور یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو یہاں سے ایک نئی شکل وجود پاتی ہے، اور اس کو سائنٹیفک جو سائنس نے نام دیا ہے وہ زائگوٹ کا نام دیا ہے۔ تو 23 سپرم کروموزوم سے اور 23 جو فیمیل اویم سے آتا ہے کروموزوم، وہ 46 کی تعداد میں، 46 یعنی 46 کروموزومز وہاں سے بنتے ہیں، اور وہاں سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے جس طریقے سے کھیت کے اندر ہم کوئی بیج ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں سے ایک پودے کا کی نشو و نما کا آغاز ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہاں ان 46 کروموزومز کے باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک اور بہت گہری بات اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ جو میل سپرم ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً 3.5 کروڑ کروموزومز ہوتے ہیں۔ یہ بات غور سے سن لیجئے گا کہ ایک میل سپرم کے اندر 3.5 کروڑ یعنی 350 ملین کروموزومز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اس نطفے کے سارے کروموزومز ایک اوویوم کے اندر انجیکٹ ہو جائیں گے تو وہاں تک وہاں 350 ملین لوگ پیدا ہو جائیں گے ایک وقت میں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ہوتا کیا ہے، ان 350 ملین کروموزومز میں صرف 1 یا 2 کروموزومز وہ اس اوویوم کے اندر انجیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ اوویوم کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو باقی کروموزومز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں یا ڈسٹرائی ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر ہم دینی اعتبار سے اور گہرائی کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے اعتبار سے اگر ہم اس نقطے پر غور کریں گے، تو یہ اپنی ذات پر ہم یہ غور کریں گے کہ میں جو پیدا ہوا اس دنیا میں ہوں، میرا جو وجود اس دنیا میں ہوا ہے، وہ 350 ملین لوگوں میں سے میرا ایک انتخاب کیا گیا ہے، اور میں اس دنیا میں وجود میں آیا ہوں، یا میں نے اس دنیا میں وجود پایا ہے۔ تو یہ بات بہت گہری بات ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کا مقام کتنا بلند اور کتنا بڑا ہے، جس نے 350 ملین لوگوں کی مسابقت میں سے آگے بڑھ کر اس دنیا میں جنم لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے عمل کے اعتبار سے دیکھیں، اپنے ذمہ داریوں کے اعتبار سے دیکھیں گے، تو مجھے وہ کام کرنے ہیں جو 350 ملین لوگوں نے کرنے ہیں، وہ اب میری ذمہ داری ہے۔
اس کے بعد جو مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلا مرحلہ نطفے کا مرحلہ ہوا، جو تقریباً ایک فرسٹ ویک میں یہ انسان نطفے کی شکل میں مادر رحم کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، نطفہ امشاج، نطفہ امشاج یعنی ملے جلے نطفے سے، یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ انجیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں سے جینیٹک فیوجن شروع ہو جاتی ہے۔ مرد، اور یہ جو پہلے بھی بات بتائی کہ مرد اور عورت کے 23 کروموزومز کا ملاپ ہوتا ہے، یہ 46 کھلیوں میں 46 سیلز کا مجموعہ بچے کی شناخت اور خصوصیات کا تعین کرتا ہے کہ اب یہاں سے ساری چیزیں طے ہو جاتی ہے، بچے کا رنگ، بچے کی ایکٹیویٹیز، اس کا نین نقش وغیرہ، اس کا قد قامت وغیرہ ساری یہیں سے متعین ہو جاتی ہیں کہ وہ لمبے قد کا ہوگا، گورے رنگ کا ہوگا، اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کا کان کیسا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے بال کیسے ہوں گے، یہ سارے جو سٹرکچر ہوتے ہیں وہ یہاں سے فرسٹ ویک میں ہی پہلے ہفتے میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ دوسرے اور تیسرے ہفتے کا مرحلہ ہوتا ہے، جو علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، جس کو قرآن مجید نے فرمایا فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اس نطفے کو ہم نے علقہ کی شکل میں تبدیل کر دیا یا اس کو وہ شکل دے دی۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ جو سرکل آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ انسان ہے، انسان کا پہلا سٹرکچر، اور اب یہاں سے یہ خلیات شروع ہو جاتے ہیں بننا، یہ سیلز، ایک سے دو، دو سے چار، آٹھ، اس طریقے سے یہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ 22ویں دن تک یہ جو یہ انسانی شکل ہوتی ہے، اس کو سائنس میں بلاسٹ جاتا ہے، یہ مادر رحم کے ساتھ چپک جاتا ہے اور یہاں ایک جگہ پر یہ رہتا ہے، اور یہاں پر اس کی خلیوں کی تقسیم، جو خلیے ہوتے ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں، اس کی تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایک جونک، ایک کیڑا ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ اگر چپک جاتا ہے، وہ میدانی علاقوں میں ہوتا ہے، وہ جب انسان کے ساتھ چپک جاتا ہے تو اس کو وہاں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو وہ کٹ جائے گا، لیکن جو اس کا منہ ہوتا ہے انسان کے کسی جسم کے ساتھ لگا ہوا، وہ منہ اس کا نہیں نکلتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لیچ کی شکل میں یہ مادر رحم کے ایک وال کے ساتھ، ایک دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور یہاں سے پھر اس کی غذا شروع ہو جاتی ہے، اس کی نیوٹریشن شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اس علقہ کو مضغہ کی شکل دے دی جاتی ہے۔ مضغہ، یہ ابھی تک 3 ہفتے ہو گئے، پہلے ہفتے میں کون سا النطفہ، دوسرے اور تیسرے ہفتے میں جو شکل اس نے اختیار کی وہ علقہ کی شکل اختیار کی۔ اب چوتھے مرحلے میں، تیسرے مرحلے میں، چوتھا اور پانچواں ہفتہ یہ ہوتا ہے، یہ مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے، مضغہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، جیسے یہ یہاں پر ہے۔ اس میں جو دیکھیے آپ، سومائٹس اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں، یہ دانتوں کے نشان اس پہ موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ انسان کی شکل میں اب یہ نشان ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھے ہفتے میں جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو مادر رحم کے اندر پرورش ترتیب پا رہا ہوتا ہے مرحلہ وار، اس جنین کی کمر پر خلیات کے ابھار، یعنی یہ جو ابھرے ہوئے نشان وہ نظر آتے ہیں، اور یہ ابھرے ہوئے نشان بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کسی نرم چیز کو، جیسے میں نے شروع میں مثال دی ایک چوئنگم کی، جس طریقے سے ایک چوئنگم کو ہم دانتوں کے نیچے ہلکا سا دبائیں گے تو وہ چوٹ جو سبسٹانس ہوگا، اس طریقے کے نشان اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر یہ مرحلہ پورا ہوتا ہے، اور اس مرحلے کے بعد پھر چوتھا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہڈیوں کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں بننا اور ہڈیاں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو چھٹے اور ساتویں ہفتے میں یہ جو چوتھا مرحلہ وہ شروع ہو جاتا ہے، جس کو قرآن مجید نے کہا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر وہ جو مضغہ ہوتا ہے اس کو ہم نے عظام کی شکلیں دینا شروع کر دی۔ اب دیکھیں یہاں پر پیچھے یہ اس شکل میں تھا، اور آگے جب دیکھیں گے جو چھٹا مہینہ شروع ہو گیا تو اب یہاں اس کے اندر یہ جو بلو کلرز کی جو نشان ہے، یہ بونز کے نشان ہے، ہڈیوں کے نشان ہے۔ تو بون فارمیشن کا یہ پیریڈ ہوتا ہے چھٹا اور ساتواں ہفتہ، ہڈیوں کی تشکیل، بون فارمیشن۔
جو موجودہ ایمبریولوجی ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے، یہ جو پٹھے ہوتے ہیں انسان کے، پٹھے یعنی اعصاب، اس کی مسلز، پٹھوں کے بننے سے پہلے ہڈیوں کا جو کارٹیلیج ہوتا ہے وہ تشکیل پا چکا ہوتا ہے، ہڈیاں بن چکی ہوتی ہے، پھر ہڈیوں کے بعد ان ہڈیوں پہ گوشت اور مسلز آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ موجودہ ایمبریولوجی میں بھی جو الٹراساؤنڈز وغیرہ اس کے ذریعے سے بھی اس چیز کی تصدیق ہوتی ہے۔ بازو، ٹانگوں اور کی ہڈیاں اور ریڑھ کی ہڈیاں نمایاں ہونے لگتی ہیں یہ چھٹے اور ساتویں ہفتے میں۔ پھر آٹھویں اور ساتویں اور آٹھویں ہفتے کی بات آگے، اس کا مرحلہ ہوتا ہے کسوۃ العظام لحمن ثم فکسونا العظام لحمن، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہڈیاں بن جاتی ہیں ان ہڈیوں پر گوشت کو پہنایا جاتا ہے، گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تک جو لوتھڑا تھا اس لوتھڑے سے ہڈیاں وجود میں آئی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت آنا اور پھر پٹھے وغیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے، مسل ریپنگ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہڈیوں کے بننے کے فوراً بعد پٹھوں کے خلیات اکٹھے ہو کر ہڈیوں کے ارد گرد لپٹ جاتے ہیں۔ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت جو بات بتائی، جو لفظ استعمال کیا کسونا، کس وطن اصل میں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی بھی انسان جب اپنے اوپر کپڑا ڈال دیتا ہے یا اپنے اوپر کپڑا لپیٹتا ہے، کپڑا لباس پہننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسوتن، کسا یکسو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا، اور سائنس بھی اسی چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ جب ہڈیاں وجود میں آتی ہیں تو ہڈیوں کے جو پٹھوں کے خلیات ہوتے ہیں وہ پھر ہڈیوں کے ارد گرد جمع اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے ارد لپٹ جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے بدن پر کپڑے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو جنین ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، اس کا سائز 1.8 سینٹی میٹر ہو چکا ہوتا ہے، یعنی 2 سینٹی میٹر بھی ابھی آٹھویں ہفتے میں بچہ نہیں پہنچتا ہے، اور یہاں سے پہلی حرکات شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اب بایولوجیکل موومنٹس شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے جس کو ہم کہیں گے کہ بچہ اب موومنٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ اگلا مرحلہ اور پانچواں مرحلہ ہوتا ہے، وہ ہے نفخ الروح کا، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس میں 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، جو ہمارے سلیبس میں بھی ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ 40 دن کے وہ جو مراحل ہوتے ہیں، یا بعض جو کہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر یہ ساری جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان 40 دنوں کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ان تمام چیزوں کا ہوتا ہے کہ اعضاء ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ وجود پاتے ہیں، اور 120 دن تک یہ عمل جاری رہتا ہے، اور 120 دن کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے جو غور کرنے کی بات ہے کہ ابھی تک جو فزیکل سٹرکچر تھا یا جو بایولوجیکل سٹرکچر تھا، بایولوجیکل جو ڈیولپمنٹس تھیں، سائنس مائکروسکوپک وے سے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے ان تمام ڈیولپمنٹس کا مشاہدہ کرتی ہے، ان تمام کو وہ اپنی اس نظر میں لے آتی ہے اور ان کو بیان کرتی ہے۔ لیکن معاملہ ہے روح کا، روح کو مائکروسکوپ کے ذریعے سے اس کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، کہ روح جو ہے وہ میرے پروردگار کا معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو سائنس روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتی، لیکن ٹھیک اسی مرحلے میں پیچیدہ دماغی سرگرمی، برین ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے، جنین کے تمام اعضاء۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ 120 دن کے بعد سائنس اس چیز کا کی تصدیق کرتی ہے کہ برین ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ 120 دن کے بعد کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، جو بچے کی دوسری جسمانی حرکتیں ہوتی ہیں، جو فزیکل موومنٹ ہے، وہ اس سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جو برین ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ 120 دن کے بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا دماغ وہ وجود پانا شروع کر جاتا ہے، جنین کے تمام اعضاء فعال ہو جاتے ہیں، وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور ماں کو بچے کی حرکات وہ واضح محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے پھر مائیں بولتی ہیں کہ وہ لات مار رہا ہے یا وہاں چلا رہا ہے بطن رحم کے اندر، وہ ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔
تو نشہ نما اور تکمیل اعضاء یہ دوسرا اور تیسرا سہمائی ہوتا ہے، یعنی پہلے 3 مہینے کے اندر وہ چیزیں ہوگی، اب یہاں سے چونکہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ، سارے اعضاء، سارے پارٹس آف باڈی وہ وجود میں آ چکے ہوتے ہیں، اب یہاں سے ان کی نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے کمپلیشن کی طرف جاتے ہیں۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اسے ایک نئی شکل و صورت عطا کی یا نئی شکل و صورت میں بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بہت ہی برکت والا وہ اللہ ہے جس نے ایک بہترین مخلوق پیدا کی۔ تو یہاں پر دیکھیے اب 13واں ہفتہ یہ شروع ہو جاتا ہے تیسرے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں، چہرہ مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے یہاں پر، لیکن آنکھیں بند ہیں، بدن پہ تھوڑا سا یہ ابھرے ہوئے نشان ہیں، اور حسیات بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی جو فیلنگز ہوتی ہیں بچے کی وہ اب بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر 21ویں ہفتے، یہ مرحلہ 21 ہفتے تک چلتا ہے، پھر 21ویں ہفتے میں آپ دیکھیں کتنا فرق آ گیا ہے، 13ویں ہفتے کی جو تصویر ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے اور 21ویں ہفتے کی تصویر دیکھ لیجئے، اس میں بھی بہت نمایاں فرق ہے۔ یہاں پر بچے کا وزن تقریباً 550 گرام ہو جاتا ہے، یہ ضروری نہیں 550 گرام اوپر نیچے بھی ہوتا ہے، یہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ سماعت اور بصارت، اب اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سماعت ہوتی ہے، سننے کی جو پاور ہوتی ہے وہ، اور دیکھنے کی جو پاور ہوتی ہے وہ فعال ہونا، وہ اب ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بچہ آوازوں پر رد عمل دیتا ہے، وہ اب اس کو ریئیکٹ کرتا ہے جو باہر سے اس کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد 35واں ہفتہ، اس میں پھیپھڑے، گردے اور دیگر اہم اعضاء مکمل، جس میں دل وغیرہ ہوتا ہے، وہ مکمل طور پر اب کام کرنے لگے ہیں۔ تو جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ماں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ سٹیتھوسکوپ کے ذریعے سے بچے کی دل کی دھڑکن کو چیک کرتی ہے کہ بچے کی دل کی دھڑکن کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ 35واں ہفتہ ہوتا ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں پھر دل، گردے اور پھیپھڑے وغیرہ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر بچے کی موومنٹ کا حقیقی طور پر پتہ چلتا ہے، اس کی زندگی کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 37ویں 41ویں ہفتے تک، یہ 8واں 9واں مہینہ ہوتا ہے، وہ ولادت کا پیریڈ ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم السبیل یسرا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب دیکھیے غور کیجئے ذرا، ابھی تک 13ویں 21ویں اور 35ویں ہفتے میں بچے کی جو پوزیشن ہے، وہ جو ہیڈ پوزیشن ہے وہ اوپر کی طرف ہے، لیکن جب یہ ولادت کی عمر کو پہنچتا ہے تو بچے کی جو ہیڈ پوزیشن ہے وہ بالکل الٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بالکل وہ 180 ڈگری ٹرن لیتا ہے، اور یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے پیدائش یعنی باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو 37 سے 41 ہفتوں کے درمیان جنین مکمل نشو و نما پا چکا ہوتا ہے، سر قدرتی طور پر نیچے کی طرف آ جاتا ہے تاکہ پیدائش کا جو عمل ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مادر رحم کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ایک بچے کی۔ یہاں پر ایک خاکہ ہے، اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ پہلا ہفتہ فرٹیلائزیشن کا جہاں نطفہ ہوتا ہے، یہ پہلی شکل ہے، پھر یہاں سے دوسری شکل وہ اختیار کرتا ہے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں، علقہ کی شکل یہاں پر بالکل آپ واضح دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ ایک لوتھڑے کی شکل میں ہے، گوشت کے ایک ٹکڑے کی شکل میں ہے۔ پھر مزگہ کا پیریڈ آتا ہے چوتھے اور 5ویں ہفتے میں، جو بالکل ایک چبائے ہوئے چیز کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں سے پھر 7ویں اور 8ویں مہینے میں عظام کا جو عظام یعنی ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے ہفتے اگلے مرحلے میں ان سے اس پر جو پٹھے ہوتے ہیں اور گوشت ہونا وہ پہننا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پہنانا شروع کر دیتا ہے، اس پر آنا وہ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر 120 دن میں نفخ روح یہ معاملہ پیش آتا ہے جو ایک فرشتے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک انسان دنیاوی اعتبار سے جنم یہ وجود پا چکا ہوتا ہے، لیکن جو قدرتی اور روحانی اعتبار سے ہوتا ہے اس کا وجود اور اس کا جنم 120 دن میں ہوتا ہے۔ پھر یہاں سے یہ پیریڈ چلتا چلا جاتا ہے 37 سے 41 ہفتے تک، اور یہاں پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ یہاں پر وہ اپنی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو بھی بالکل ریورس کر دیتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے، یہ ساری چیزیں جو احادیث میں بتائی گئی ہیں، جو قرآن مجید میں بتایا گیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے ان تمام چیزوں کو بالکل واضح طور پر قرآن مجید میں بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی ان چیزوں کو بتایا گیا، اور سائنس نے جب ترقی پانا شروع کر دی تو پھر جدید میڈیکل سائنس اور ایمبریولوجی کا جو اس میں ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا، تو اس نے اب ان چیزوں پر ریسرچ کرنا شروع کیا۔ جب ریسرچ کیا تو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، اور وہ بالکل وہی تھی جس طرح جو قرآن مجید نے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جن چیزوں کو بتایا گیا تھا۔ تو یہ ایک سائنٹیفک میریکل بھی ہے جو قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ انسان کو اس کی اصل کی طرف لوٹاتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر کیا ہے، اور پھر کس طریقے سے وہ نشو و نما اور ترقی پا پر مرحلہ وال ترقی پا کر وہ کس طریقے سے انسان کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر کس طریقے سے اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ دنیا میں دنیاوی معاملات میں اس کے رزق، اس کی زندگی وہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں، پھر عمل کے لیے اس کو اختیار دیتا ہے کہ اب وہ جس طریقے کا عمل کرنا چاہے گا اسی طریقے کی تقدیر اس کے لیے متعین کر دی جاتی ہے، پیمانہ سلیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اچھے اعمال کا بدلہ اچھا ہوگا، برے اعمال کا بدلہ برا ہوگا، لیکن یاد رکھیے کہ اچھے اعمال بھی اسی وقت کام آئیں گے جب وہ زندگی کا خاتمہ بھی اچھے اعمال ہی پر ہوگا، اور برے اعمال کا بدلہ برا ہی ہوگا اس وقت جب کہ انسان کا عمل اس کی زندگی کا اختتام بھی اسی برائی پر ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے آخری وقت میں اللہ کی طرف پلٹ گیا ہوتا ہے، وہ شقاوت سے سعادت کی طرف، کفر سے اسلام کی طرف، اور برائی سے اچھائی کی طرف آ گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا انجام بھی اسی اعتبار سے متعین کیا جائے گا۔ یہ آج کی اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو دینی اعتبار سے بھی تھیں، تقدیر کے حوالے سے بھی تھیں، اور سائنسی پہلو بھی اس کو بھی تھوڑا سا بریف کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس میں نہیں آئیں، وقت چونکہ قلیل ہے ہمارے پاس، اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہے، لیکچر بہت لمبا ہو سکتا تھا، لیکن مختصر وقت میں جامع طور پر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ آپ سے مزید گزارش ہے کہ آپ اس پر اور خود بھی تحقیق کیجئے، جو سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں ان سے بھی آپ اس کے بارے میں جانکاری لیجئے، اسی طریقے سے ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان سے بھی آپ اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے رب کے بہت قریب کر سکتے ہیں۔ اور ایک اہم نقطہ جو اس میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی ولادت 350 ملین لوگوں میں سے یا کروڑ میں سے ایک کر وہ اس دنیا میں آیا ہے، اسی میں سے میں بھی ہوں، آپ میں سے ہر ایک شخص، وہی 350 ملین لوگوں کی دوڑ، ہر ایک چاہتا تھا میں جنم لوں، لیکن جنم میں نے لیا۔ اب ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے کہ ہم کس اعتبار سے اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔